ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما یا علیم یا علیم یا علیم. صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ واصحابہ وبارک وسلم. جزا اللہ عنا محمدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ما هو اہل. صلی اللہ علی النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا. اللهم صل على محمد كما تحب وترضى عدد كما تحب وترضى. اس سے قبل ان آیات کی تلاوت سے پہلے سورت کی ابتدا سے اللہ تبارک و تعالی نے جہاد کے اصول بیان فرمائے، جہاد کے طریقے کو بیان فرمایا ہے. سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ اپنے عبادات اور معاملات کو درست کرو. پھر اس کے بعد فرمایا کہ اپنا ایمان درست کرو، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول. اب تیسرا اصول بیان فرمایا جا رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول. تیسرا اصول یہ بیان فرمایا جا رہا ہے کہ جب تمہیں اللہ کا نبی بلائے تو تم اس کی بات کو سنو، فوراً اس کی بات کی طرف توجہ دو، فوراً اپنی نبی کی بات کے اوپر لبیک کہتے ہوئے حاضر ہو جاؤ. بلکہ روایات کے اندر آتا ہے، حدیث مبارکہ کے اندر، جس کو تفسیر مظہری نے اور بیضاوی وغیرہ نے نقل فرمایا ہے، فرمایا کہ حضرت کعب رضی اللہ تعالی عنہ نماز پڑھ رہے تھے کہ رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے آپ کو آواز دی تو آپ نماز پوری کر کے تشریف لائے. تو رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ کعب کیوں دیر کی ہے؟ فرمایا اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں نماز ادا کر رہا تھا. رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ آیات کریمہ تلاوت فرمائی اور فرمایا کہ کیا تمہیں اللہ تبارک و تعالی نے یہ حکم نہیں دیا، یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم، ہاں کہ جب تمہیں اللہ کا رسول بلائے تو سب کچھ چھوڑ چھڑا کے تم حاضر ہو جاؤ. اور فرمایا وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ وَأَنَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ. اور تمہیں جب اللہ کا نبی اکٹھا کرنے کے لیے بلائے تو فوراً اکٹھے ہو جاؤ، جمع ہو جاؤ، اللہ کے نبی کی آواز کے اوپر لبیک کہتی ہوں حاضر ہو جاؤ. کیوں کہ اللہ کا نبی تمہیں خاص مقصد کے لیے بلاتا ہے، ضروری کام کے لیے بلاتا ہے. وہ بغیر ضرورت کے بلاتا ہی نہیں ہے، بغیر اہم کام کے بلاتا ہی نہیں ہے. اور ہو سکتا ہے کہ وہ تمہیں نصیحت کے لیے، ہر بات کے لیے بلائے. فرمایا واتقوا فتنة لا تصیبن الذین ظلموا منکم خاصہ، بلکہ توڑو ان فتنوں کو، ختم کرو ان فتنوں کو کہ جو فتنے اللہ کی پکڑ کا ذریعہ بنتے ہیں. فتنة لا تصیبن الذین ظلموا منکم خاصہ. اب فتنوں کے اندر سب سے بڑا فتنہ جو ہوتا ہے وہ بدعات اور رواجات اور رسموں کا فتنہ ہے. یہ بدعات، رواجات، رسمیں ایک ایسے فتنے ہیں کہ جو فتنے معاشرے کی معاملات کو بگاڑ کے رکھ دیتے ہیں. اب دیکھیں آج تک ہمارے اندر سے رسمیں ختم کیوں نہیں ہوئیں، رواج ختم کیوں نہیں ہوئے، بدعات ختم کیوں نہیں ہوئی؟ کہ یہ معاشرے کے اندر، اور بڑی مزے کی بات بتلاؤں کہ جہاد کا مقصد بھی یہ ہوتا ہے کہ بدعات کو ختم کیا جائے، رواجات کو ختم کیا جائے، رسموں کو ختم کیا جائے اور ان چیزوں سے
خود بھی بچا جائے اور دوسروں کو بچایا جائے۔ بدعت ایک ایسی بری بیماری ہے، فرمایا کہ جو آدمی بدعت کی کسی ایک بدعت کی تعظیم کرتا ہے گویا کہ اس نے دین کے ایک ستون کو گرا دیا ہے، دین کے ایک ستون کو گرا دیا ہے۔ اور بدعات پھر معاشرے کو بگاڑ کے رکھ دیتی ہیں۔ کیوں؟ بدعت سنت کے مقابلے میں ہے، اور بدعت سنت کے مقابلے میں کیوں ہے کہ سنت کو مٹانے کا ذریعہ بدعت بنتی ہے۔ آج بدعات، رواجات، رسمیں ہمارے معاشرے کا بنیادی مقصد بن چکی ہیں، جس کی وجہ سے آج ہماری زندگیوں سے سنت نکل چکی ہے، سنت ختم ہو چکی ہے۔ اب سنت کی جگہ میں ہم بدعت کر رہے ہیں، سنت کی جگہ میں ہم رواج کر رہے ہیں، سنت کی جگہ کے اندر ہم رسموں کو ادا کر رہے ہیں۔ اب دیکھیں نا اخبارات کے آپ اشتہار پڑھیں کہ جب کسی کی کلخوانی وغیرہ ہوتی ہے تو وہ کیا کہتے ہیں جی رسم چیلم، رسم تیجا، رسم ساتا، رسم کل شریف، رسم عرس شریف، رسم فلاں شریف، رسم فلاں شریف۔ دنگ رہ جاتی ہے کہ ایک آدمی خود اس کو رسم کہتا ہے اور رسم کہہ کے پھر اس کو دین کے ساتھ جوڑ کے اور پھر لوگوں کو اس نام پہ بلاتا ہے۔ عقل بھی کم سے کم، چلو اگر شریعت نہیں سمجھ آتی وہ کم سے کم یہ اپنی عقل تو استعمال کر لو۔ پھر مزے کی بات بتلاؤں کہ دیکھو ہر قوم کا رواج اپنا ہے، ہر قوم کی بدعت اپنی ہے، ہر قوم کی رسم اپنی ہے، ہر قوم کا وہ ساری چیزیں اپنی اپنی ہیں، مگر سنت مدینے سے لے کر وہ کوہسار کی اخیر پہاڑیوں تک چلے جاؤ نا، آقا کی سنت آپ کو ایک ہی ملے گی۔ ہم دیکھتے ہیں نا ہمارے پنجاب کی رسمیں اور ہیں، ہم سرحد میں جاتے ہیں وہاں کی رسمیں اور ہیں، یہاں کے رواج اور ہیں، پنجاب کے رواج اور ہیں، میواتی برادری کے رواج اور ہیں، قریشی برادری کے رواج اور ہیں، آوان برادری کے رواج اور ہیں، اور باقی جو برادریاں ہیں ہر برادری نے اپنا اپنا رواج بنائے۔ تو بھائی یہی بات سمجھ آتی ہے کہ یہ تو پھر اپنی مرضی ہوئی نا، سنت تو نہیں ہوئی۔ سنت تو نام ہے اللہ اور اللہ کی نبی کی مرضی کا، سنت تو نام ہے اللہ اور اللہ کی نبی کی مرضی کا۔ اللہ اور اللہ کی نبی پوری کس نے کی ہے؟ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین نے پوری کی ہے۔ اب صحابہ کی زندگیوں کو دیکھو، صحابہ اور صحابہ کی زندگیوں سے یہ چیزیں حاصل کر لو کہ جو کام صحابہ نے کیسے کیے ہیں۔ کیوں کہ حضور کی جلوت کے گواہ صحابہ ہیں، حضور کی خلوت کے گواہ صحابہ ہیں، حضور کے میدانوں کے گواہ صحابہ ہیں، حضور کی عبادات کے گواہ صحابہ ہیں، حضور کے معاملات کے گواہ صحابہ ہیں، حضور کے ایک ایک اشارے کو صحابہ نے نقل کیا ہے، صحابہ نے نوٹ کیا ہے، یہاں تک کہ آپ کی داڑھی کے بال تک بھی صحابہ نے گن کے ہمیں بتلا دیے کہ آپ کی داڑھی میں بال کتنے سفید تھے، آپ کے سر کے بال کتنے سفید تھے، آپ کا چلنا کیسا تھا، آپ کا بیٹھنا کیسا تھا، آپ کا سونا کیسا تھا، آپ کا جاگنا کیسا تھا، آپ کا کھانا کیسا تھا، آپ کا دعوت میں جانا کیسا تھا، آپ کو اپنی خوشی میں کیا کرنا تھا، آپ نے اپنے غم میں کیا کرنا تھا، آپ نے اپنی بیٹیوں کی شادیاں بھی کی، آپ نے اپنی بیوی کو دفن بھی کیا، آپ نے اپنی بچیوں کو ساتھ بھی معاملات ہوئے، پھر آپ نے اپنے زندگی کے اندر سب کچھ دیکھا، سب کچھ کیا، اپنے بچے فوت ہوئے اپنے ہاتھ سے آپ نے دفن کیے، یہ سارے نظارے کیے۔ کیا ہم ان سے زیادہ؟ آج ہمارا حال یہ ہوتا ہے کہ فوتگی ہو جائے تو ہماری نمازیں معاف، غم آ جائے ہماری نمازیں معاف ہے، اور خوشی آ جائے ہماری نمازیں معاف۔ او جی کیوں نماز میں نظر نہیں؟ وہ شادی دیجیے، حضرت شادی پہ گئے ہوئے تھے، او جی نماز میں بھائی نہیں ملا گا تو مسجد میں نظر نہیں آئے، اس شاہی آپ کو پتہ نہیں ہے فوتگی ہو گئی تھی۔ عجیب وقت آ گیا، عجیب عقل ہو گئی ہماری۔ تو رب ذوالجلال نے یہاں پہ واضح فرمایا کہ جہاد کا مقصد کیا ہے کہ خالص دین کو قائم کرنا، بدعات، رواجات، رسمیں، شرکیات، کفریات، ان چیزوں کو ختم کرنا اور انسانیت کو عدل اور انصاف دینا۔ یہ جہاد کا مقصد ہے کہ انسانیت کو عدل اور انصاف دینا، انسانیت کو امن اور سکون دینا۔ جہاد کا مقصد کیا ہے؟ جہاد کی دعوت تو 3 باتوں سے ہوتی ہے۔
پہلی بات یہ ہے کہ بھائی ہمارے نبی کا کلمہ پڑھ لو. اچھا بھائی نہیں پڑھتے پھر جزیہ دے دو بھائی. اچھا بھائی جزیہ بھی نہیں دیتے پھر اب میدان میں آ جاؤ، یا تم رہو گے یا ہم رہیں. پھر آ جاؤ میدان میں. تیسری بات کے بعد تو میرا ہے بھائی پھر ہمارا مقصد شہادت ہے، مقصود شہادت نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی. ہاں تو پھر شہادت وہ درجہ ہے کہ جو رب ذوالجلال کے ہاں اللہ خود بتلاتے ہیں وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ. خالق کائنات رب ذوالجلال فرماتے ہیں وَقَلِيلٌ وَأَنَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ. اور جانو کہ جب اللہ کی پکڑ آتی ہے نا تو پھر کیا ہوتا ہے کہ پھر وہ شدید العقاب، وہ سخت پکڑ لیتا ہے. پھر اس کی پکڑ سے ان بطش ربک لشدید انہ هو یبدئ ویعید، پھر اس کی پکڑ سے کوئی چھڑا نہیں سکتا. پھر اللہ جب پکڑتے ہیں نا اللہ کی پکڑ بہت سخت ہوتی ہے. ان بطش ربک لشدید، اس کی پکڑ بھی بڑی سخت ہے. جہاں وہ رحمان ہے، جہاں وہ رحیم ہے، جہاں وہ کریم ہے، جہاں وہ ستار ہے، جہاں وہ غفار ہے. یہ تو ہمیں یاد ہیں سارے نام، میٹھے میٹھے تو یاد ہیں، حلوہ کھانا تو یاد ہے، تلوار اٹھانی مشکل لگتی ہے. ہاں جی میٹھی میٹھی چیزیں کس کو پسند نہیں ہے. ہاں مگر یہ بات ہے کہ دین کے اندر تو جد و جہد ہے، جہاد ہے. ہم نماز کے لیے آئے تو کیا بغیر جد و جہد کے آ گئے؟ مسجدیں بنائی بغیر جد و جہد کے بن گئی، مدارس چل رہے ہیں بغیر جد و جہد کے چل رہے ہیں، بغیر محنت کے چل رہے ہیں، بغیر قربانی کے چل رہے ہیں. بھائی مسلمان تو ہر وقت سپہ سالار کی طرح ہر وقت میدان کاردار میں ہے. ادھر سے اذان ہوئی مسجد کو آ رہا ہے، ہاں ادھر دین کی آواز لگی اس پہ جا رہا ہے، ہاں ادھر رزق حلال کمانے کی بات ہے. تو رزق حلال کیا عبادت نہیں ہے؟ ہاں ہم تو خدا بن کے کما رہے ہیں نا. جب بندے بن کے کمائیں گے نا تو پھر بات سمجھ میں آ جائے گی. آج تو ہم کہتے ہیں جی کمائیں گے نہیں تو کھائیں گے کہاں سے؟ وہ بھی ماں کے پیٹ میں جو تھا تو وہاں تیرے کتنی کارخانے لگے ہوئے تھے، کتنی فیکٹریاں چل رہی تھیں تیری، کتنا نظام تھا تیرے. یہ کیڑے مکوڑے چڑیا پتنگ. ہاں اور بھائی اگر ہم صحیح معنی میں اللہ کے بندے نہ بنے نا اللہ پھر ہم سے انگریزوں کے کتے نلوائے گا. آج ہمارے نوجوان یورپ میں جاتے ہیں انگریزوں کی لیٹرینیں صاف کرتے ہیں، یہودیوں کے گھروں میں جھاڑو لگاتے ہیں، یہودیوں کے گھروں کے اندر پونچھے لگاتے ہیں، بیت الخلائیں صاف کرتے ہیں، ان کے سوروں کو نہلاتے ہیں، ان کے کتوں کو نہلاتے ہیں. اور یہاں آ کے پھر انگریز کی پینٹ شرٹ پہن کے داڑھی منڈوا کے مونچھیں منڈوا کے ہاں سر کا ڈیزائن بنوا کے ایسے گھومتے ہیں کہ جیسے ہم بہت بڑا کوئی جہاد کر کے آ گئے، بہت بڑی قربانی دے کے آ گئے ہیں، ہم نے بہت بڑے کارنامے ادا کر دیے ہیں. ہاں تو بھائی پھر اگر ہم دین کا کام نہیں کریں گے، جہاد والا عمل نہیں کریں گے تو پھر اللہ کہے گا اچھا نوجوانو تم میرے دین کا کام نہیں کرو گے نا تو میں تم سے وہ بھی کروا لوں گا. آج یورپ کی طرف لوگ جا رہے ہیں، جانوں کی بازیاں لگا کے جا رہے ہیں، والدین بھی بھیج رہے ہیں، ہاں بڑے پیسے دے کے بھیج رہے ہیں، سب کچھ کر کے بھیج رہے ہیں، ہاں بڑی ڈیمانڈیں ہو رہی ہیں. اور ابھی تک جو میں شروع میں یہاں پہ آیا تھا جو بچے گئے ہیں یہاں سے وہ ابھی تک واپس اپنے والدین کے پاس نہیں، وہ ابھی تک اپنے والدین کے پاس نہیں، ان کے کاغذ ہی نہیں بنے. ہاں کتنے سال ہو گئے، ہاں کتنے سال ہو گئے بچے یار. تو رزق کے لیے میرے بھائی تو رزق تو اللہ نے جہاد میں رکھا ہے. رزق کس میں رکھا ہے؟ جہاد میں رکھا ہے. جہاد کرو، امریکہ کا سارا مال تمہارا ہے. جہاد کرو، جرمن کا سارا مال تمہارا ہے. جہاد کرو، یورپ کا سارا مال تمہارا ہے. ہاں صحابہ نے جہاد کیا، کیسر و کسرا روم و فارس کی قالینیں مسجد نبوی میں مسلح بنا بنا کے صحابہ میں تقسیم ہوئے. ایک صحابی عرض کرنے لگا ہاں یا امیر المومنین یہ آپ کیا کرتے ہیں؟ چھوٹے چھوٹے ٹکڑے بڑی قیمتی قالینیں ہیں، کسی خوشی کے موقع پہ کام آئیں گی، کسی غم کے موقع پہ کام آئیں گی، کسی ضرورت کے ٹائم پہ کام آئیں گی. فرمایا یہ جس کے صدقے جس جہاد کے بدلے دی ہیں ان مجاہدین کا حق ہے، میں نے کیوں رکھوں؟ تو پھر تو آپ ایک ایک بال کے حقدار ہیں بھائی. صحابہ کو دیکھو نا
کیا کیسر و کسرا کے کمکن صحابہ کی گلوں میں نہیں آئے؟ ان کی ہیرے اور موتی نہیں آئے؟ نوشیروان بادشاہ کی بیٹی شیربانو، کیا وہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں نہیں آئی؟ ایسی آ گئی تھی ایک بادشاہ کی بیٹی اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں آئی۔ جب شیربانو گرفتار ہو کے ایران سے وہاں پہنچی، ایران کہاں پہ ہے؟ یہ ہے دیکھو، سرحد سے بھی آگے، پشاور سے آگے تو بہرحال وہاں پہنچی تو صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ ہماری نظریں تھیں کہ یہ شیربانو کس کے حق میں جائے گی، کس کے بعد خوش نصیب کی نصیب میں آئے گی۔ بڑے بڑے صحابہ کے بڑے بڑے مجاہدین، بڑے بڑے میدان کارزار میں لڑنے والے، آگے محاذوں پہ قربانیاں دینے والے، بچوں کی شہادتیں پیش کرنے والے، اللہ اکبر کبیرہ، کئی سال اپنے گھر سے دور رہنے والے صحابہ کی نظریں تھیں کہ آج نوشیروان بادشاہ کی بیٹی وہ ہمارے نکاح میں آئے گی، شیربانو ہمارے حصے میں آئے گی۔ مگر جب تقسیم کرتے کرتے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اور لوگوں یہ ایک چیز رہ گئی ہے، یہ ایک بیٹی ہے، یہ ایک بچی ہے، نوشیروان بادشاہ کی بیٹی ہے، آج وہ وہ وہاں کی شہزادی ہے، بادشاہ کی بیٹی شہزادی ہے، آج میں اس کا نکاح مدینے کے شہزادے سے پڑھا دیتا ہوں۔ دنیا حیران رہ گئی، دنیا حیران رہ گئی میرے بھائی۔ تو کیسے مال آیا؟ نوکر بھی ملے مفت کے، باندیاں بھی ملی مفت کی، نوکرانیاں بھی ملی مفت کی، کس کے بدلے میں؟ جہاد کے بدلے میں۔ اور جہاد کیا سکھاتا ہے؟ بدعات کو ختم کرتا ہے، رواجات کو ختم کرتا ہے، رسموں کو ختم کرتا ہے، خالص دین اللہ کا دنیا پہ نافذ کرتا ہے۔ جہاد کا مقصد یہ ہے۔ اگر بدعات، رواجات، رسمیں کرو گے نا تو پھر بات یہ بنے گی، نہ خدا ہی ملا، نہ وصال صنم، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے، ادھر ڈوبے تو ادھر نکلے، ادھر ڈوبے تو ادھر نکل گئے، کچھ بھی نہیں آئے گا میرے بھائی۔ بیتی کی تو اللہ تعالیٰ کوئی عبادت بھی قبول نہیں فرماتے، بیتی کا تو اللہ تعالیٰ درود پاک بھی قبول نہیں فرماتے، بیتی کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ استغفار بھی قبول نہیں فرماتے، بیتی آدمی کی کوئی عبادت بھی اللہ کے ہاں مقبول نہیں ہے۔ شرک کرنے والا، بدعت کرنے والا، یہ تو کیونکہ اس نے سب سے دیکھے نا، بدعت کس کو کہتے ہیں میں بتلاؤں؟ بدعت کا مقصد کیا ہے میں بتلاؤں؟ پتہ ہے آپ کو؟ دیکھ لو، یہ تیسرا دور چل رہا ہے میرا قرآن کریم کا، یہ تیسرا دور الحمدللہ اللہ کے فضل سے۔ میرا کیا کمال ہے، میں تو کمزور سا آدمی ہوں، بہت کمزور ہوں۔ مگر بدعت کس کو کہتے ہیں؟ بدعت کہتے ہیں کہ دین کے اندر یہ حضور سے نعوذ باللہ من ذالک کا کمی ہو گئی تھی، ہم پوری کر رہے ہیں۔ رسم کس کو کہتے ہیں؟ نعوذ باللہ من ذالک کا حضور جو چیز ہمیں نہیں سکھا سکی تھی، آج ہم اس کو سکھا رہے ہیں، آج ہم اس کو بتا رہے ہیں۔ نعوذ باللہ، یہ حضور پہ بہتان ہے، بدعت بھی حضور پہ بہتان ہے، رسم بھی حضور پہ بہتان ہے، یہ رواجات بھی حضور پہ بہتان ہے، یہ رواجات بھی حضور علیہ السلام پر نعوذ باللہ بہتان لگا رہے ہیں کہ لہذا انہوں نے دین کی کمی چھوڑی ہے اور ان سے پوری نہیں ہو کسی کی، آج ہم پوری کر رہے ہیں، آج ہم پوری کریں میرے بھائی۔ تو یہ بات سمجھو، ان رسموں کو ختم کرو، ان رواجوں کو ختم کرو، ان بدعات کو ختم کرو، لغویات کو ختم کرو، شرکیات سے بچو، کفریات سے بچو، منافقت سے بچو، بغض سے بچو، انات سے بچو، ریاکاری سے بچو، دکھلاوے سے بچو، عجب سے بچو، غیبت سے بچو، جھوٹ سے بچو، بہتان سے بچو، الزام تراشیوں سے بچو، اپنی 3 باتوں کو درست کر لو۔ اگر ہماری یہ 3 باتیں درست نہیں ہیں تو سمجھ لو کہ زندگی ہم نے بھی گزار لی ہے، جانوروں نے بھی گزار لی، پھر ان کی زندگیوں میں اور ہماری زندگیوں میں کوئی فرق نہیں ہے۔ کھانا تو وہ بھی کھاتے ہیں، کیا جانوروں کی ہم خدمت نہیں کرتے؟ اور بھائی 2-3 سال تک تو ہم صرف اس امید پہ خدمت کرتے ہیں، نہ وہ دودھ دیتی ہے نہ وہ بچہ دے رہی ہوتی ہے، وہ کیونکہ 2-4-5 سال تک تو کوئی جانور بچہ دینے کے قابل نہیں ہوتا ہے۔ ہم بڑے جانور، چھوٹے جانور 6 ماہ تک، بہرحال پھر بھی ان کی خدمت ہو رہی ہوتی ہے نا۔ کیا ان کو نہیں کھلایا جاتا، ان کو نہلایا نہیں جاتا، ان کو پانی ٹائم پہ نہیں دیا جاتا، بلکہ زیادہ فکر سے دیا جاتا ہے، زیادہ دھیان سے دیا جاتا ہے۔ تو اگر کھانا پینا مقصد ہے تو پھر تو وہ ساری مخلوق کھا رہی ہے میرے بھائی۔
تو رب ذوالجلال نے فرمایا واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا ان اللہ شدید العقاب. اللہ جانتا ہے، اللہ سے کچھ بھی چھپا ہوا نہیں ہے. اللہ کو پتہ ہے اس کے دل میں کیا ہے، اللہ کو پتہ ہے اس کی آنکھ میں کیا ہے، اللہ کو پتہ ہے اس کی زبان پہ کیا ہو رہا ہے، اللہ کو پتہ ہے اس کا ارادہ کیا ہے، اللہ کو پتہ ہے اس کی سوچ کیا ہے، اللہ کو پتہ ہے اس کے ارادے کیا ہے، اللہ کو پتہ ہے یہ کر کیا رہا ہے، یہ سوچ کیا رہا ہے. ہم تو نعوذ باللہ من ذالک اپنے آپ سے اللہ کو بھی گھٹیا سمجھتے ہیں. نعوذ باللہ، نعوذ باللہ. کیوں؟ جب ہم جھوٹ بولتے ہیں تو کیا تصور ہوتا ہے؟ جب ہم کسی کے ساتھ ناانصافی کرتے ہیں تو کیا تصور ہوتا ہے؟ جب کسی کو اپنے آپ سے حقیر سمجھتے ہیں تو کیا تصور ہوتا ہے؟ جب ہم کسی کے مال کو ہڑپ کر دیتے ہیں تو کیا تصور ہوتا ہے؟ جب کسی پہ الزام لگا رہے ہوتے ہیں تو کیا تصور ہوتا ہے؟ جب کسی پہ بہتان لگا رہے ہوتے ہیں تو کیا تصور ہوتا ہے؟ جب کسی پہ جھوٹ ہو اور اس کی غیبت کر رہے ہوتے ہیں تو کیا تصور ہوتا ہے؟ وہاں اللہ تعالیٰ کہاں ہوتے ہیں ہمارے نزدیک؟ حالانکہ اللہ تو کہتا ہے وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنتُمْ، تم جہاں کہیں بھی ہو میں تمہارے ساتھ ہوں، میں تمہارے ساتھ ہوں. مگر اس وقت ہمارے تصور میں اللہ بھی نہیں ہوتا. ہم اپنی بڑائی بیان کر رہے ہوتے ہیں، ہم اپنی تعریفیں کر رہے ہوتے ہیں، ہم اپنی صفات کو بیان کر رہے ہوتے ہیں، ہم اپنی اچھائیاں دکھلا رہے ہوتے ہیں، کام کچھ کر رہے ہوتے ہیں، دکھلا کچھ رہے ہوتے ہیں، ارادہ کچھ ہوتا ہے، بول کچھ رہے ہوتے ہیں، کر کچھ رہے ہوتے ہیں، دکھلا کچھ رہے ہوتے ہیں. تو رب ذوالجلال نے فرمایا وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، میں جانتا ہوں اور میری پکڑ بھی بڑی سخت ہے. میں جب پکڑنے پہ آتا ہوں پھر چھوڑا کوئی نہیں سکتا، اور جب میں چھوڑنے پہ آتا ہوں تو پکڑا کوئی نہیں سکتا. قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَن تَشَاءُ وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّن تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. اللہ تبارک و تعالی ہر چیز پہ قادر ہیں، اور ہماری دھیان ہر لمحہ، ہر سوچ، ہر فکر یہ ہونی چاہیے میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. اللہ مجھے آپ کو